جنگ کربلا میں اہل بیت شہید ہونے کے بعد ایسی تکلیفیں مصیبتیں ظاہر ہوئی جسے دیکھ کر لوگوں کے روح کانپ اٹھتے تھے۔ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے شہید ہونے کے بعد آسمانوں سے خون کی بارشیں برسی، پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ جو کوئی درختوں یعنی پیڑ پودوں کو توڑتے تھے تو ان پیڑوں سے خون نکلتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے روح کانپ اٹھتے تھے۔ یزیدیوں کے لیے اونٹ اور بکریوں کا گوشت کڑوا ہو چکا تھا، یعنی جب یزیدی گوشت کو کھاتا تھا تو اسے کڑوا سواد لگتا تھا۔ رسول کے گھرانے شہید ہونے کے بعد صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ سارے چرند پرند، زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جنگ کربلا میں سب لوگ شہید ہو چکے تھے، صرف چند شہزادیاں ہی بچی تھیں، اور مردوں میں صرف حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند تھے۔ کربلا کے جنگ میں بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت زین العابدین جنگ میں نہیں اترے تھے۔ جب جنگ میں سارے لوگ شہید ہو گئے تو یزید نے حکم دیا کہ جاؤ اور سارے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ یزید کا یہ حکم پا کر دشمنوں نے سبھی پاکیزہ جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے اور ان کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزے میں لٹکا دیے۔ اس کے بعد عورتوں کے خیموں میں حملہ شروع کر دیا۔ خیموں کے پاس جا کے سارے پاکیزہ عورتوں کو رسوا کیا اور بے پردہ کر کے باہر نکال کھڑا کر دیا۔ سارے خیموں کو جلا دیا گیا۔ ان مردودوں نے اہل بیت کے عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا، ان کے پیروں کو لوہے کی کڑیوں سے باندھ دیا۔ جب یزیدی عورتوں کو باہر نکال رہے تھے تو اس وقت اس کی ناپاک نظر زین العابدین پر پڑا۔ انہیں دیکھتے ہی یزید شہید کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ایک شخص نے اسے قتل کرنے نہ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجے کے آگے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے دشمنوں، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے میرے لاش سے گزرنا ہوگا۔ دشمنوں نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زین العابدین کو قتل نہ کر پایا اور آخر کار انہیں چھوڑ دیے۔ جب سارے خیمے جل گئے تو یہ لوٹا ہوا تخت و تاج کا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارے قافلے کٹے سروں کو نیزے میں لٹکا کر اور عورتوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور پیدل لے جایا گیا۔ یہ قافلہ جس شہر سے ہو کر گزرتا تھا وہاں کے لوگ ہائے افسوس کرتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل پھٹ جا رہے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ جب یہ قافلہ کوفہ شہر پہنچا تو دشمنوں نے ابن زیاد کو سارے عورتوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو پیش کیا۔ مردود ابن زیاد آپ کے کٹے سر مبارک کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ دنیا اور آخرت کے عذابوں کو بھول کر فتح حاصل ہونے کا جشن منانے لگا اور آپ کے شان پر اپنی ناپاک زبان چلانے لگے۔ اس ظالم نے شہیدوں کے سر مبارک کو 3 دنوں تک کوفہ کے دروازوں میں لٹکا کر رکھا اور پھر سارے لوگوں کو یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کو پیش کیا۔ یزید بھی آپ کے کٹے سر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور آپ کے سر مبارک کے ساتھ بے حرمتی کرنے لگا۔ اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر وہ مردود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو مارنے لگا اور کہنے لگا، اے حسین، تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش کہ تم ہم سے بیعت کر لیتا تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھوتا۔ اس کے بعد یزید نے سارے لوگوں کو جمع کیے اور ڈھول باجے کے ساتھ اپنی جیت کا جشن منانے لگا۔ یزید نے سمر دل جوشی سے کربلا کا حالات پوچھا تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا تڑپ کر بول اٹھی، یزید، تو نے کربلا میں ہمارے ساتھ بہت ظلم ستم کیا، ہمیں پانی کو ترسایا اور اولاد رسول کے بے گناہوں کو قتل کروایا، تم اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یزید پہ لعنت کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اے دشمن رسول، تم پر لعنت ہو، تیرا دنیا اور آخرت میں برا حشر ہو، اپنی زندگی میں تو کبھی بھی نفع نہ اٹھا پائے گا۔
تیرا دنیا اور آخرت جہنم ہو، اپنے کیے کی سزا بہت جلد پائے گا۔ بی بی زینب کی لعنتیں سن کر یزید آگ ببولا ہو گیا۔ اسی وقت اس کا ناپاک نظر حضرت زین العابدین پر پڑا۔ مردود انہیں بھی قتل کرنا چاہا لیکن نہ کر پایا۔ یزید اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بھی کچھ غلط کرنا چاہا لیکن نہیں کیا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درد بھرے خطبوں کو سن کر اور اہل بیت کا یہ حالت دیکھ کر یزید کے کئی لوگ ان کے جان کا دشمن بن جاتا اور اس کے سلطنت کا تختہ پلٹ دیتا، اس لیے اس نے ڈر کے مارے کچھ نہ کیا۔ یزید نے اہل بیت کے سارے عورتوں کو اور کٹے ہوئے سر مبارک کو مدینہ پہنچا دیا۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ سارے لوگ کربلا سے واپس آ رہے ہیں تو پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگوں کو تو یہ خبر بھی نہیں تھا کہ کربلا میں اہل بیت کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا۔ وہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچے، بیویوں کا یہ حال دیکھ کر سارے لوگ چیخنے اور جاروں قطار رونے لگے۔ کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور کئی لوگوں کو تو یہ حادثہ برداشت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی انتقال ہو گئی۔ سیدھا یہ قافلہ آیا برگاہ رسول میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس پہنچے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا اپنے نانا کے قبر انور پہ کھڑے ہو کر شروع سے لے کر آخر تک کی کربلا کا سارا داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگی۔ وہ درد بھری آواز سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے دوست پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کے محبوب نظر، آپ کے حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، 3 دن بھوکے پیاسا رہا۔ اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ تیرے آنکھوں کے ٹھنڈک، حسین کے ساتھ ظالموں نے کیا ستم کیا ہے۔ یا رسول اللہ، دیکھ ان ظالموں نے آپ کے محبوب کے سر کو ان کے جسم مبارک سے جدا کر دیا ہے۔ بی بی زینب کی یہ دل دہلا دینے والی خطبہ لوگوں کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ ان خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے سے مجبور کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پورا مدینہ زندگی میں صرف 2 بار ہی اتنا زیادہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور دوسرا مرتبہ اس وقت جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ مدینے میں تشریف لائے۔ نبی کے گھرانے شہید ہونے کے غم لوگوں کے دلوں میں سالوں بھر تک رہا۔ لوگوں کی بھوک پیاس نیندیں سب اڑ گئی۔ کئی دنوں تک لوگ صدموں میں رہے اور کئی لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے یاد میں انتقال فرما گئے۔ یہ عالم تھا کربلا کے جنگ کے بعد، اور آج کے قوم کیا کر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ آیا کہ لاٹھی بازی کرنا شروع کر دیا۔ کس بات پر لاٹھی بازی ڈھول تماشے کرتے ہو؟ اہل بیت کے شہید ہونے پر یا یزیدی بن کر؟ کربلا کا داستان سن کر دل دہل جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ محرم کے دن لاٹھی بازی کرنے سڑک پہ اتر جاتے ہیں۔ امام حسین نے نماز کی خاطر اپنا سر کٹوا دیے، اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حق کے خاطر اپنے گھرانہ لٹا دیے، اور ہم مسجدوں کو ویران کر کے سڑک پر اتر جاتے ہیں۔ خود کو حسینی کہنے والوں، اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، کیا ہمارا کردار ہے حسینی والا؟ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں اور کام یزیدیوں کا کرتے ہیں۔ یہ ڈھول باجا تو یزیدیوں نے بجایا تھا جنگ کا اعلان کرنے کے لیے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد جشن منایا تھا ڈھول باجے کے ساتھ۔ ہم کس بات پہ ڈھول باجے بجا رہے ہیں؟ اے ایمان والو، ذرا غور و فکر کرو۔ اگر ہمارا کردار یہی رہا تو آنے والی نسلوں کو کیا سیکھ ملے گی؟ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔